چار فرد کون ہیں، وہ چار انسان کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی خالق باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی؟ کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے؟ ہم بات وہی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو یا فرامین ائمہ میں موجود ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سامعین گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ وہ چار افراد کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ چار فرد کون ہیں، وہ چار انسان کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی خالق باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ تو سامعین گرامی قدر، تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں ہر کسی سے اپنے حق میں دعا کروانی چاہیے۔ کیا پتہ کس کا مقام کتنا خداوند باری تعالیٰ کے ہاں بلند ہے، کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لیکن وہ چار خاص فرد کون سے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، سب سے پہلے ہم سادات آل محمد کے دروازے پہ، علماء دین کے دروازے پہ یا پھر اپنے بزرگوں کی دہلیز پہ آتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ تو یہ وہ چار افراد کون سے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کیا ہے کہ ہم بات وہی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو یا فرامین ائمہ میں موجود ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے رسالت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، دہلیز محمدی پہ بیٹھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں، ہم سائل بن کے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں بتائیں کہ وہ چار افراد کون سے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو عجب نہیں، دہلیز محمدی سے آواز ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اگر مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دروازے پہ آؤ، اور میرے دروازے کا نام علی ہے۔ تو یقیناً جب ہم امامت کی دہلیز پہ جا کے بیٹھے تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار فرد ایسے ہیں کہ جن کی دعا خداوند کریم کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ان کے سامنے آسمان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تاکہ ان کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ سکے۔ تو میں نے عرض کی، مولا ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے چار افراد ہیں؟ تو سرکار صادق آل محمد کی دہلیز سے ہمیں اس سوال کا جواب ملا کہ رسول اللہ نے فرمایا، پہلا وہ فرد ہے کہ جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، تو وہ تب رد نہیں ہوتی جب ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ میرے سامعین محترم، میری قوم کے نوجوانوں، پہلا وہ فرد نبی نے بتایا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جن بھائیوں کے والدین حیات ہیں، مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے، تو سب سے پہلے اپنے والد کی بارگاہ میں جایا کرو کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، تو یقیناً ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ پہلا فرد، جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ فرد ہے کہ جب کوئی مظلوم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ فرد جو عمرے کے لیے گھر سے نکلے اور یہاں تک کہ واپس اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے، اس رستے میں وہ جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور چوتھا اور آخری فرد وہ ہے کہ جو روزہ دار ہو، وہ افطار تک جس کے حق میں دعا کرے گا خداوند کریم اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ سامعین گرامی قدر، یہ ہیں وہ چار افراد۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کسی کے حق میں دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی۔ عمرہ کرنے والا کسی کے حق میں دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، جب مظلوم ظالم کو بد دعا دیتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا مظلوم کی آہ سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کریم ہمیں دین محمدیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، شہر رمضان ہے، لہٰذا آپ تمام دیکھنے والے بھی روزہ میں ہوں گے، لہٰذا ہمارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی دعا کریں، خداوند کریم ہم تمام کی مشکلات کو آسان و سہل فرمائے۔ آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ۔